والد صاحب کا نام شیر جان، تعلق ضلع جوب سے ہے، ابتدائی دراجات جامعہ امدادیہ کوئٹہ میں پڑھے ہیں، درجہ سابعہ سے جامعہ آدمی زیر تعلیم ہوں، حافظ قرآن ہوں، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه آمين. قال: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عقد لي من جزع صفار قد انقطع، تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرا جو ہار رنگ برنگ نگینوں کا صفار کا تھا وہ کہیں گر گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اور یہ بات چل رہی تھی کہ یہ ہار ان کی والدہ نے ان کو رخصتی کے موقع پر دیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہار پہنے ہوئے تھیں، اور یہ وہ ہار تھا جو ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا. لیکن غزوۃ ذات الرقاع میں بھی ہار تھا اور وہ ہار ٹوٹ گیا تھا، جیسے کہ باب التیمم کے اندر آپ نے روایات پڑھ لی ہوں گی. تو وہ ہار جو تھا وہ ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ استعارت من اسماء قلادتن، کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن نت اسماء سے وہ ہار مستعار لیا تھا. معلوم ہوا کہ کوئی نیک خاتون اگر ہار پہن لے تو آپ کے مذہب کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن شریعت میں جائز ہے ہار پہننا، بندے پہننا، چوڑیاں پہننا، یہ سب زینت کے اسباب ہیں، اور عورتوں کے لیے یہ زینت جائز ہے، بلکہ اپنے شوہر کے لیے کرنا مستحب ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دو ہاروں کا ذکر آ رہا ہے. تو غزوہ بنی المستلق کے اندر جو ہار تھا وہ ان کی والدہ کا دیا ہوا تھا، اور غزوۃ ذات الرقاع میں جو ہار ٹوٹ کے گر گیا بعد میں اونٹ کے نیچے سے ملا تو وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے اپنی ہمشیرہ سے لیا تھا. معلوم ہوا کہ اگر اپنی ہمشیرہ سے ہار مستعار لے لیا جائے تو بھی شرعاً جائز ہے، کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے. اب اس میں آ رہا ہے جزعی ظفار. تو جزا کہتے ہیں رنگ برنگ نگینوں کو. اگر اس کو ظفار پڑھا جائے تو یہ یمن کا شہر ہے، اور یمن کا شہر ظفار سے وہ رنگ برنگ نگینے آتے تھے. اور لیکن بعض نسخوں کے اندر اصفار ہے. اگر اصفار ہو تو اصفار جمع ظفر کی، اور ظفر کہتے ہیں ناخن کو. تو گویا ناخنوں کے برابر وہ نگینے تھے، ناخنوں کے برابر وہ نگینے تھے. ان نگینوں کو ملا کر پیرو کر ہار بنایا گیا تھا. قد انقطع، وہ ہار ٹوٹ گیا تھا. فرجعت، میں واپس پلٹی. فالتمست عقدی، اور میں نے اپنا ہار تلاش کیا. اگر آدمی کی کوئی چیز گم جائے تو اس کو تلاش کرنا یہ بھی کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ حب دنیا کے اندر داخل ہے، بلکہ آدمی اگر یہ تلاش کرے تو یہ احادیث شریفہ کے مطابق ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نہا عن اضاعت المال،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چنے کھا رہے تھے، ایک چنا نیچے گر گیا تو تلاش کر کے اس کو اٹھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ ہار ہے یا کوئی بھی چیز ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اپنی طرف سے اس کی حفاظت کرنا یہ کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن میں آپ حضرات کے ہاں بڑی گڑبڑ ہوئی بھی ہے۔ تو یہ ہار تھا، اس کی تلاش کے لیے دوبارہ تشریف لے گئیں تو فرماتی ہیں کہ وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، تو اس ہار کی تلاش نے مجھے روک دیا۔ کیا مطلب کہ صبح رات کا وقت تھا تو تلاش کرنی مشکل ہو رہی تھی، لیکن بہرحال آخر میں جا کر وہ ہار مل گیا۔ قالت، اب یہ تو چلی گئی ہار تلاش کرنے کے لیے، پیچھے قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس کو فرماتی ہیں کہ وہ لوگ آئے، کانو یرحلون بی، کہ جو میرے کجاوے کو اونٹ کے اوپر سوار کراتے تھے، فاحتملوا ہودجی، تو انہوں نے میرے ہودج کو اٹھایا، اور فرحلوه علی بعیر الذی کنت ارکب علیہ، اور انہوں نے اس ہودج کو سوار کرا دیا میرے اس اونٹ پر جس پر میں سوار ہوتی تھی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ میں اس ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں۔ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، اور عورتیں اس زمانے میں ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ لم يَحْبُلْنَ، حبولا يَحْبُلُ کرم یکرم سے اس کے معنی ہوتے ہیں موٹا ہونا۔ اس زمانے میں عورتیں موٹی نہیں ہوتی تھی۔ وَلَمْ يَخْشَهُنَّ اللَّحْمُ، اور گوشت ان پر چھایا نہیں ہوتا تھا۔ انما یاکلن العلقۃ من الطعام، اور جو انہیں اس کو کھاتی تھی کھانے کا علقہ، علقہ کا مطلب کہ جس سے انسان دن بھر گزارا کر سکے۔ علقہ کہتے ہیں وہ اتنی مقدار جو انسان کے گزارے کے لیے قائل کے لیے کافی ہو۔ اور یہ بھی آگے آپ پڑھیں گے کہ ازواج مطہرات یا صحابیات رضوان اللہ علیہن یہ ایک مرتبہ جایا کرتی تھی بیت الخلاء رات کے وقت میں، اور ایک ہی مرتبہ ان کو ضرورت پڑتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی بہت کم کھائے گا اس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت بھی بہت کم پڑے گی، اور جو بار بار کھائے گا تو پھر بار بار اس کو بیت الخلاء کا طواف کرنا پڑے گا۔ تو یہ خواتین جو تھیں اس زمانے میں، بلکہ مرد بھی، انما یاکلن العلقۃ من الطعام، وہ علقہ من الطعام کھاتے تھے، یعنی گزارے لائق کھانا کہ جس سے بس دن بھر گزر جائے۔ فلم یستنکر القوم خفۃ الہودج حین رفعوه وعملوه، تو قوم کے لوگوں نے اوپرا نہیں سمجھا اس ہودج کے ہلکے ہونے کو۔ کوئی شبہ دور کر رہی ہیں کہ جب ہودج انہوں نے زمین سے اٹھایا ہوگا اور اونٹ کے اوپر رکھا ہوگا تو فرق تو محسوس ہوا ہوگا۔ کہانی ایک تو ویسے ہی اس زمانے میں عورتیں ہلکی ہوتی تھیں، پھر میں لڑکی تھی اور کم عمر تھی، میرا وزن اور بھی کم تھا، تو فلم یستنکر القوم خفۃ الہودج، تو قوم کے لوگوں نے اس ہودج کے ہلکے ہونے کو کوئی مستنکر نہیں سمجھا، اوپرا نہیں سمجھا۔ اور وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، ویسے بھی میں بچی تھی، لڑکی تھی، اور میری عمر بھی کم تھی۔ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ، انہوں نے میرا ہودج میرے اونٹ پر رکھا اور پھر اونٹ کو اٹھایا، فَسَارُوا، اور لے کر چل پڑے اونٹ کو، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں۔ وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، اور جب لشکر روانہ ہو گیا تو بعد میں مجھے ہار ملا۔ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ، تو میں پہنچی اپنی ان کی جگہوں میں جہاں قافلہ موجود تھا۔ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، لیکن وہاں تو نہ کوئی داعی تھا نہ کوئی مجیب تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ کوئی جواب دینے والا تھا، یعنی سارا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔
فتیممت منزلی الذی کنت به، تو میں نے ارادہ کیا اپنی اسی جگہ کا کہ جہاں میں موجود تھی، بیٹھی ہوئی تھی. وظننت انہم سیفقدوننی، اور مجھے گمان ہوا کہ وہ لوگ مجھے گم پائیں گے. ویرجعون الیہ، تو واپس یہیں آئیں گے. فبین انا جالسۃ فی منزلی، تو اسی درمیان کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی جگہ میں، غلبتنی عینی فنمت، تو میری آنکھ میرے اوپر غالب آ گئی اور میں سو گئی. تو جہاں یہ بیٹھی ہوئی تھی وہیں واپس آ گئی، اور یہ خیال کر کے کہ آخر میں قافلے والوں کو پتہ تو چلے گا کہ میں نہیں ہوں اندر، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو آپ بھیج دیں گے کسی کو مجھے لینے کے لیے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے لکھا کہ یہ واقعہ پیش آیا شعبان سن 5 ہجری میں، کیونکہ غزوہ بنی المصطلق غزوۃ المریسی ہوا ہے سن 5 ہجری میں. اور دوسری مرتبہ ہار ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے غزوۃ ذات الرقاع میں، جو خیبر کے بعد ہوا ہے سن 7 ہجری میں. تو چونکہ پہلے واقعے میں یہ ناتجربہ کار تھیں تو انہوں نے خود ہی تلاش کرنے چلی گئیں، لیکن دوسری مرتبہ جب ان کا ہاتھ ٹوٹا تو ان کو پہلے واقعے کا بہت تجربہ ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے یہ ہار تلاش کرنے نہیں گئیں، نہ خود ہار تلاش کرنے کی کوشش کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یہ میرا ہار ٹوٹ گیا ہے تو ذرا تلاش کر دیں. تو قافلہ رک گیا، اور قافلہ رک گیا تو وہاں پانی موجود نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اپنی بیٹی پر، بلکہ ایک گھونسا بھی ان کے کمر پہ مارا. جیسا کہ آگے کتاب اس میں آنے والا ہے انشاءاللہ، کتاب النکاح کے آخر کے اندر. تو وہاں اس ہار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا. قافلہ رکا رہا، اور پھر پانی نہ ہونے کی وجہ سے آیت التیمم نازل ہو گئی. تو صحابہ نے عرض کیا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہاری برکت سے. تو ہار کا ٹوٹنا 2 مرتبہ ہوا. پہلی مرتبہ وہ ناتجربہ کار تھی تو خود چلی گئی تلاش کرنے اور اسے قافلہ نکل گیا. دوسری مرتبہ میں تجربہ آ گیا. اسی لیے عرب کہتے ہیں سل المجرب ولا تسأل الحکیم، ہمیشہ کسی تجربہ کار سے پوچھو، عقل مند سے مت پوچھو، کیونکہ عقل مند والا اپنی عقل سے جواب دے گا، اور جو مجرب ہوتا ہے تجربہ کار تو وہ گزرا ہوا ہوتا ہے مختلف حالات سے، تو وہ تجربے کی بنیاد پر جواب دے گا، اور مجرب کی بات زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے. تو چونکہ ان کو تجربہ ہو چکا تھا اس لیے دوسری مرتبہ یہ خود ہار تلاش کرنے نہیں گئی. چلو جی آگے. وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الزكواني رضي الله تعالى عنه من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الزهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. اس زمانے میں جو قافلے چلا کرتے تھے تو ایک آدمی آگے ہوتا تھا، اسے رائد کہتے تھے. وہ دیکھتا رہتا تھا کہ آگے راستہ کدھر سے مناسب ہے، قافلے والوں کو بتاتا رہتا ہے کہ بھئی ادھر سے آؤ. اور ایک پیچھے ایک آدمی، 1-2 آدمی رہتے تھے تاکہ قافلہ جب چل رہا ہے تو کسی کے اونٹ سے، کسی کے گھوڑے سے یا کسی چلنے والے کی کوئی چیز گر جائے تو وہ پیچھے آنے والا
ان چیزوں کو اٹھا لیتا تھا اور پھر قافلے میں پہنچ کر اعلان کر دیتا تھا کہ بھئی یہ چیزیں راستے کی ملی ہیں، جس کی آ کے لے لیں. تو پیچھے پیچھے آ رہے تھے صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ عنہ، اور ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہیں اور پیچھے پیچھے چلیں تاکہ اگر کسی کی کوئی چیز گری ہوئی ملے تو اس کو اٹھا کر قافلے تک پہنچا دیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صفوان ابن معطل السلمی ثم الزکوانی، یعنی قبیلہ بنی سلیم، پھر قبیلہ بنی سلیم کی شاخ ہے بنو زکوان، تو اس سے تعلق رکھتے ہیں. من وراء الجیش، وہ لشکر کے پیچھے پیچھے تھے. فاصبح عند منزلی، تو وہ میرے جگہ کے پاس پہنچے صبح کے وقت. فرآ سواد انسان نائم، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سو رہا ہے اور اس کا سواد نظر آ رہا ہے. دور سے اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں تو ایک ہیولا سا نظر آئے گا کالے رنگ کا، اسے عربی میں سواد کہتے ہیں. فرآ سواد انسان نائم، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، چادر اوپر پڑی ہوئی ہے. تو اب وہ قریب پہنچے تو چادر ان کے منہ سے ہٹ گئی تھی. تو انہوں نے مجھے پہچان لیا جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا. وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، اور پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، تو جب انہوں نے مجھے پہچان لیا تو انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون زور سے کہا. فَاسْتَيْقَظْتُ، تو میں بیدار ہو گئی ان کے استرجاع کی وجہ سے. استرجاع کا مطلب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، استرجاع، تحلیل، تکبیر، یہ سب کلمات ہیں. تو میں بیدار ہوئی ان کے استرجاع کے ساتھ جب انہوں نے مجھے پہچانا. فخمرت وجہی بجلباب، تو میں نے اپنے چہرے کو فوراً چادر سے ڈھانپ لیا. معلوم ہے کہ ازواج مطہرات چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں. تو جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ میرے چہرے سے سوتے میں کپڑا ہٹ گیا تو انہوں نے فوراً کپڑا ڈال لیا. واللہ ما تکلمنا بکلمت، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے ان سے کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی کلمہ سنا سوائے ان کے استرجاع کے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کے. اور وہ جھکے، ہوا یاہوی کا مطلب جھکنا، وہ جھکے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس اونٹنی کے ہاتھ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا. اونٹنی کے ہاتھ پر پاؤں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اونٹنی ایک دم جلدی سے کھڑی نہ ہو جائے. کھڑی ہو جاتی ہے تو جو سوار ہونے والا ہے وہ گر جاتا ہے. تو انہوں نے اس اونٹنی کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھا. فقمت الیہا، تو میں اس اونٹنی کی طرف کھڑی ہوئی. فرکبتھا، اور میں اونٹنی پر سوار ہو گئی. فانطلق، اب وہ چلے. یقود بی الراحلۃ، اور وہ مجھے اور وہ میری اونٹنی کو کھینچ رہے تھے، یعنی نیچے تھے اور اونٹنی پر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر وہ اس کو آگے لے جا رہے تھے. حتی اتینا الجیش، یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے. موغرین فی نحر الظہیرہ، اور ظہر کے بالکل دوپہر میں وہ لوگ داخل ہو چکے تھے. وغیرہ کہتے ہیں دوپہر کو، تو دوپہر میں وہ لوگ داخل ہو چکے تھے، یعنی تقریباً ظہر کا وقت ہونے والا تھا. وَهُمْ نُزُولٌ، اور حال یہ کہ سب لوگ اتر گئے تھے آرام کے لیے. قالت فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ لوگ ہلاک ہوئے جو ہلاک ہوئے. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ، اور اس بڑے بہتان کا جو شخص متولی تھا یعنی اس بڑے بہتان کو پھیلانے والا اور آگے بڑھانے والا، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا جو رئیس المنافقین تھا. وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات بدنام ہو، تو اس لیے
اس کے ہاں اس نے اس افواہ کے پھیلانے میں مرکزی کردار ادا کیا. چلو جی. قال عروة رحمه الله تعالى: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويسترشيه. وقال عروة رحمه الله تعالى: إذا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومستح بن أساسة وحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنهم في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة رحمه الله تعالى: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكره أن يسب عندها حسان رضي الله تعالى عنه وتقول إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرزي لعرز محمد منكم وقاء. بس. عروہ ابن زبیر جو مشہور تابعی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی گئی کہ انہ کان یشاع ویتحدث به عنده، کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس یہ باتیں پھیلائی جاتی تھیں اور بیان کی جاتی تھیں. یشاع شائع کی جاتی تھیں، پھیلائی جاتی تھی اور بیان کی جاتی تھی. فیقرہ، تو وہ ان کا اقرار کرتا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا. وَيَسْتَمِعُهُ، اور کان لگا کر سنتا تھا. وَيَسْتَوْشِيهِ، اور چغل خوری کو طلب کرتا تھا. یہ بڑا خبیث اور بہت تیز آدمی، سیاسی آدمی تھا. تو یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس کی جو مجلس تھی وہ اس بہتان کا مرکز تھی، لیکن تھا بڑا چالاک. اس نے منہ سے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی بہتان کا لفظ نہیں نکالا، بلکہ کرتا یہ تھا کہ لوگوں کو بلاتا تھا، کہتے بھئی کیا خبریں ہیں، اب کوئی بات ہاں بتاؤ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. تو اس طریقے سے وہ یشاع ویتحدث به عنده، اس کی مجلس میں یہ باتوں کی اشاعت کی جاتی تھی، بیان کی جاتی تھی. فیقر، وہ کہتا تھا ہاں ہوا ہوگا. ویستوشیہ، اور چغل خوری کو طلب کرتا تھا کہ جو بھی جس کے بارے میں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ بات کرے گا، اس کو بلا کے اس سے پوچھتا تھا. عروہ فرماتے ہیں کہ اہل عفق میں سے نہیں نام لیا گیا مگر حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسہ اور حمنہ بنت جحش. یہ تین صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ذرا بھولے بھالے سے تھے، یعنی بے خیالی میں ان کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکل گئے کہ جن سے حد قذف ثابت ہو جاتی ہے. اسی لیے جن تین حضرات پر حد جاری کی گئی وہ یتیم تھے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ. تینوں صحابہ میں سے تھے، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی کہ ان کی زبان سے ایسے نامناسب کلمات نکل گئے جو حد قذف کے دائرے میں آتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر 80 کوڑے بھی لگائے گئے. لیکن عبداللہ ابن ابی بڑا چالاک تھا، اس نے اس کی مجلس ان تمام باتوں کا مرکز تو تھی، مگر اس نے یہ کوشش کی کہ میرے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نہ نکلے کہ جو حد کا موجب ہو. اس کو عروہ فرماتے ہیں کہ نہیں نام لیا گیا اہل عفق میں سے مگر حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسہ اور حمنہ بنت جحش کا. فی ناس آخرین، اور بھی کچھ لوگ تھے. لا علم لی بہم، مجھے ان کا علم نہیں ہے. غیر انہم عصبۃ، علاوہ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ 10 سے کم افراد کی ایک جماعت تھی. ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم، عصبہ کہتے ہیں ایک چھوٹی جماعت کو جو 10 سے کم افراد ہوں. کما قال اللہ تعالی وَإِنَّ كُبْرَ ذَلِكَ، اور بے شک ان سب کا جو بڑا کردار تھا اس کا وہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. اب یہ 3 افراد تھے کہ جن کے منہ سے غلط بات نکلی، اور بعد میں ان تینوں کے اوپر حد بھی جاری کی گئی. اس سے ہی مطلب ہی ثابت ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم نہیں ہے، البتہ محفوظ ہیں، یا تو غلطی ہوتی نہیں، اگر غلطی ہوتی ہے تو بعد میں ان کو خود ندامت ہوتی ہے اور وہ ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے.
اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی بات کی جاتی تھی کہ وہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا تو وہ ناپسند کرتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں حسان کو برا مت کہو، انہوں نے دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی خدمت کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وکانت عائشہ تکرہ ان یسب عند حسان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کو بہت ناپسند کرتی تھی کہ ان کے پاس حضرت حسان کو برا بھلا کہا جائے۔ وتقول انہ الذی قال، اور وہ کہتی تھی کہ حسان تو بے شک وہ آدمی ہے جو جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے یا شعر کہا ہے فإن أبي ووالده وعرزي لعرز محمد منكم وقاء، بے شک میرا باپ اور میرے باپ کا والد یعنی دادا، وعرزی اور میری آبرو محمد کی آبرو کو بچانے کے لیے قربان ہو جائیں۔ وقاء کہتے ہیں بچانے والی چیز، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کو بچانے کے لیے میں، میرا باپ اور میرے باپ کا والد یعنی دادا سب قربان ہو جائیں۔ مشہور ان کا وہ قصیدہ ہے، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، کانک قد خلقت کما تشاء، اور ہاں وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عزراء منزلها خلاء۔ کہاں ہے کون؟ آئینہ جی۔ ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، فدع هذا ولكن من لطيف يورقني إذا ذهب العشاء، لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء۔ بڑی شاندار، اور اسی میں علامن مبلغ ابا سفیان عنی، کون ہے جو ابو سفیان کو یہ پیغام پہنچائے گا؟ کیا ہے آگے؟ خیر بہرحال بڑی شاندار ہے، اسی میں فإن بحری لا تقدره الطلاء، تم اگر میری مذمت کرو گے تو میں تو سمندر ہوں، سمندر کے اندر ڈول ڈالنے سے سمندر کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ فإن بحری لا تقدره الطلاء، بڑی زبردست ان کی وہ قصیدہ ہے۔ بہت قصائد انہوں نے کہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، مشرکین مکہ کی حجب میں بہت خدمت کی ہے، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو برا کہنے سے منع کرتی تھی۔ چلو جی۔ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقحت، فخرجت معي مستح قبل المناسع وكان متبرسنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائب، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ پہنچ کر مجھے بخار چڑھ گیا، فاشتکی تو میں بیمار ہو گئی، لمبے سفر سے واپس آئی تھی تو
موسم بھی بعض اوقات بخار کا ہوتا ہے، جیسے آج کل پھیل رہا ہے، تو میں بیمار پڑ گئی، اور جب میں مدینہ پہنچی 1 مہینے تک میں بیمار رہی. والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک، اور لوگ اصحاب الافک کی باتوں کے بارے میں گھسے جا رہے تھے. افاض یفیض افاضتاً، گھسنا، بیان کرنا. لوگ اصحاب الافک کی باتیں بیان کر رہے تھے. وکنت لا اشعر بشیء من ذلک، اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر کیا الزام لگا ہوا ہے، کیونکہ گھر میں رہتی تھی یہ، اور باہر جو باتیں ہو رہی تھی وہ بھی چپکے چپکے ہو رہی تھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ کے ہاں. تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. وَهُوَ يُرِيبُنِي فِي وَجَعِي، لیکن میری اس بیماری میں جو چیز مجھے شک میں ڈال رہی تھی، راب یریبو یا اراب یریبو، اس کے معنی ہوتے ہیں شک میں ڈالنے کے، کہ مجھے میری اس بیماری میں جو چیز مجھے شک میں ڈال رہی تھی، انی لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذي كنت ارى منه، کہ میں نہیں پہچان رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی کہ جو میں آپ سے دیکھا کرتی تھی حین اشتکی، جب میں بیمار ہوتی تھی. جب میں بیمار ہوتی تھی تو آپ میرا خیال اور زیادہ کرتے تھے، جتنا وقت میرے پاس بیٹھتے تھے اس سے زیادہ بیٹھتے تھے، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو شوہر کی توجہ کی زیادہ مستحق ہوتی ہے. تو عام حالات میں تو آپ کا یہی معمول تھا، لیکن اس مرتبہ آپ کا معاملہ یہ نہیں تھا. آپ تشریف لاتے تھے اور پوچھتے تھے بھئی کیا حال ہے ان کا، اور پھر اس کے بعد چلے جاتے تھے. بیٹھنا اور جیسے توجہ پرانے وقت میں تھی وہ نہیں تھی. اس سے مجھے شک ہو رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مجھ پر مہربانی فرماتے تھے اب وہ مہربانی نہیں ہے. تو اس کو فرماتی ہیں وَهُوَ يُرِيبُنِي فِي وَجَعِي، اور میری اس بیماری میں مجھے جو بات شک میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نہیں پہچان رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی الذی کنت ارى منہ حین اشتکی، کہ جو مہربانی میں آپ سے دیکھا کرتی تھی جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی. انما يدخل جو زینیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تھے، سلام کرتے تھے، فیسلم، سلام کرتے تھے. معلوم ہے کہ شوہر جب بیوی کے پاس جائے تو بیوی سلام کرے گی یا شوہر سلام کرے گا؟ شوہر سلام کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. تو اسی طرح جب آپ اپنی بیوی کے پاس جاؤ ایھا المتزوجون الکرام، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کے سلام کرو. اور یہی سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ تشریف لاتے تھے فیسلموا، سلام کرتے تھے، ثم یقول کیف تیکم، پھر فرماتے تھے تمہاری اس خاتون کا کیا حال ہے. اب یہ جملہ اس طرح کا تھا کہ جس سے وہ مہربانی پرانی والی معلوم نہیں ہوتی تھی. ثم ینصرف، اور پھر واپس چلے جاتے تھے. تو فذالک یریبونی یا یریبونی، یہ وہ چیز تھی جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی. ولا اشعر بالشر، لیکن مجھے برائی کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر میرے اوپر یہ الزام لگا ہے. حتی خرجت حین نقیت، یہاں تک کہ جب میں بہت کمزور ہو گئی تو ایک دن میں باہر نکلی. نقیہ ینقہ، کمزور ہونا، اور یہ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ بھئی آج بڑی نقاہت محسوس ہو رہی ہے، یعنی بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو میں نکلی جبکہ میں کمزور ہو گئی تھی، اور میرے ساتھ ام مستح بھی نکلی. ام مستح جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی، اور جب وہ خالہ زاد بہن تھی ابو بکر صدیق کی تو گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک درجے میں پھپھی ہو گئی، کیونکہ والد کی اگر سگی بہن ہو تو پھپھی ہوتی ہے، لیکن والد کی اگر سگی بہن نہ ہو، چچا زاد یا خالہ زاد بہن ہو، تو وہ بھی ایک درجے میں پھپھی ہوتی ہے. تو ام مستح میرے ساتھ نکلی
جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی. قبل المناصع، مناصع کی طرف، اور مناصع ایک جگہ کا نام ہے. وکان متبرزنا، اور وہ ہمارا متبرز تھا. تبرز یتبرز تبرزن، کھلی جگہ کی طرف جانا، تو متبرز تھا. یعنی اگر ہمیں قضاء حاجت کرنی ہوتی تھی تو ہم مناصع کی طرف جاتے تھے، جہاں بڑے بڑے پتھر تھے، ان کے پیچھے پردہ، 2-3 پتھروں کے درمیان پردے کی جگہ ہوتی تھی، تو وہاں بیٹھ جاتے تھے. وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، اور ہم نہیں نکلتے تھے مگر ایک رات سے دوسرے رات کی طرف. یعنی پورے دن میں 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ ازواج مطہرات اور خواتین اسلام وہ بیت الخلاء جاتی تھیں. کھاتی بہت تھوڑا تھی، پیتی تھوڑا تھی، تاکہ بیت الخلاء وغیرہ جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو ہم نہیں نکلتے تھے مگر رات کو رات کی طرف، ایک رات سے دوسری رات میں. وذالک قبل ان تتخذ الکنوف قریبا من بیوتنا، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب میں بنے. یعنی اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ خود بتا رہا ہے، کہتے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد کے زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلاء بن گئے تھے کونے کے اندر. تو وذالک قبل ان تتخذ الکنوف قریبا من بیوتنا، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنے. وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلُ، اگر اولو پڑھیں تو صفت بنے گی امر کی، اور اگر اولی ہو تو صفت بنے گی عرب کی. امرنا امر العرب الاول، اور ہمارا معاملہ عربوں کا پہلا معاملہ تھا، پرانا معاملہ تھا. وامرنا عرب امر العرب الاول، ہمارا معاملہ پہلے عربوں کی طرح کا معاملہ تھا. وہ کیا؟ فی البریۃ قبل الغائط، کہ ہم صحرا کی طرف جاتے تھے، کسی نشیبی جگہ کی طرف. غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ کو، کیونکہ نشیبی جگہ میں انسان چلا جاتا ہے اور باقی دائیں بائیں اونچی جگہ ہے تو پردہ پورا ہو جاتا ہے. تو ہم جاتے تھے نشیبی جگہ کی طرف. وَكُنَّا نَتَعَذَّى بِالْكُنُوفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، اور ہم اذیت محسوس کرتے تھے کہ بیت الخلاء بنے ہمارے گھروں کے پاس، کیونکہ بیت الخلاء گھر کے قریب میں ہوگا تو بدبو ہوگی، اس لیے ہم اس سے اذیت محسوس کرتے تھے. تو اس زمانے میں بیت الخلاء گھروں کے قریب نہیں تھے، تو ہم باہر نکل کر جاتے تھے. تو میں اپنی پھپھی ام مستح کے ساتھ نکلی. پھر جب واپس آ رہے تھے تو ام مستح پھسل گئیں اور انہوں نے ایک جملہ کہا. پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام فیاض خان، والد صاحب کا نام شمریز خان، تعلق ہری پور سے ہے. ابتدائی درجات اپنے علاقے میں پڑھے ہیں. پچھلے سال سے یہاں زیر تعلیم ہوں. عصری تعلیم BA ہے. حافظ قرآن ہوں. روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصری تعلیم بھی حاصل کی. کچھ وقت تو کام میں تو لگا نا، کسی نہ کسی کام میں. خالی نہ بیٹھ، کچھ کیا کر. کپڑے ادھیڑ کر سیا کر، خالی نہیں بیٹھنا چاہیے. چلو جی. بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمه الله تعالى قالت فانطلقت انا وام مستح وهي ابنة ابي رهم بن مطلب بن عبد مناف وامها بنت صخر بن عامر خالة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابنها مستح بن أساسة بن عباد بن مطلب. فأقبلت أنا وأم مستح قبل بيتي حين فرغنا من شاننا، فعثرت أم مستح في مرتها فقالت تعس مستح رضي الله تعالى عنه. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أيهنتاه ولم تسمعي ما قال؟ قالت وقلت ما قال. فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟
فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وذية عند رجل يحبها لها زرائر إلا كسرن عليها. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقو لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. بس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور ام مستہ یہ بیٹی ہیں ابو رحم ابن المطلب ابن عبد مناف کی، اور ام مستہ کی جو امی ہیں وہ صخر ابن عامر کی بیٹی ہیں، اور ان کی جو امی تھیں وہ ابو بکر صدیق کی خالہ ہیں. تو جب ان کی امی ابو بکر صدیق کی خالہ ہوئیں تو یہ ابو بکر صدیق کی خالہ زاد بہن ہو گئیں، اور ان کا نام یہاں نہیں لکھا ہوا، ام مستہ آ رہا ہے، لیکن بعض کتابوں میں رائطہ رے الف حمزہ طا اور پھر آگے تائے مدورہ یہ ان کا نام تھا، تو رائطہ ان کا نام تھا. تو میں اور ام مستہ جو ابو رحم ابن المطلب ابن عبد مناف کی بیٹی ہیں، اور ان کی امی صخر ابن عامر کی بیٹی تھیں، اور وہ ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے اس کا نام ہے مستہ ابن اساسہ ابن عباد ابن المطلب. تو یہ جو حضرت ام مستہ ہوئیں یہ ابو بکر صدیق کی خالہ زاد بہن ہو گئیں، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ خالہ زاد بہن کا بیٹا ہو گیا، گویا ایک طریقے سے بھانجا ہو گیا. اور ان کے والد کا یعنی مستہ کے والد کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور مستہ اور ان کی جو والدہ ہیں ام مستہ یہ غریب لوگ تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی کفالت کی، اور سارا خرچہ ان کا یعنی مستہ کا اور مستہ کی والدہ کا ابو بکر صدیق برداشت کیا کرتے تھے. تو جس کا جب دل چاہتا ہے نا وہ اپنا فون لے کے نا گھنٹی پہ آنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی سبق کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی خالی بیٹھا ہوگا، کام تو ان کو کچھ ہوتا نہیں، مسئلے ہی بتانے ہوتے ہیں انہوں نے، تو اس لیے مسئلے سے پوچھو. اب وہ پنجاب سے اور پشاور سے اب ان کے ہاں اثر ہو چکی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے وہ یہاں فون کرتے ہیں کہ اب تو اثر ہو پڑ چکے ہیں مولوی صاحب، اب تو ہمیں مسئلہ بتائیں. ہمارے ہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت. مسئلے مولوی صاحب یہ جو موبائل فون ہے نا اس نے آدمی کی آرام اور راحت سب ختم کر دی ہے. ہر بس گھنٹیاں ہی بجتی رہتی ہیں. اچھا جی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے بہت خرچہ کیا تھا مستہ ابن اساسہ پر بھی اور ان کی والدہ ام مستہ پر بھی جو ان کی خالہ زاد بہن تھی. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْتَحْ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا. میں اور ام مستہ اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. اقبلہ کے معنی آنا یعنی واپس آنا. حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا جب اپنی حالت سے فارغ ہو چکے تھے. مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا جاتے بھی پیش نہیں آیا تھا، واپسی میں پیش آیا تھا. اور یہی بظاہر راجح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایات کے بنا پر اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ جو ان کے پاؤں کے پھسلنے کا اور اپنے بیٹے کو بددعا دینے کا واقعہ پیش آیا ہے یہ جاتے ہوئے پیش آیا ہے. لیکن یہ روایت بہت زیادہ صریح بھی ہے، اور باقی جو دوسری روایات ہیں اس میں تعویل کی گنجائش ہے، کیونکہ ان دوسری روایتوں میں یہ آ رہا ہے کہ جب
ام مستح نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، کیونکہ ان کے بیٹے نے بھی مجھ پر الزام لگایا تھا. تو میں نے کہا اتسبین بدرن اتسبین رجلا شہید بدرن، آپ ایسے آدمی کو گالی دے رہی ہیں، برا کہہ رہی ہیں، بد دعا دے رہی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے بیٹے نے تمہارے بارے میں کیا الزام لگایا ہے؟ پھر ان کو ساری بات پتہ چلی. اب اس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں کس کام کے لیے نکلی تھی. مجھے اور ام مستح کو ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم کس کام کے لیے نکلے تھے. تو اس روایت سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہوا ہے کہ یہ واقعہ جاتے ہوئے پیش آیا تھا. لیکن یہ روایت بہت زیادہ صریح ہے کہ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْتَحْ قِبَلَ بَيْتِي، کہ میں اور ام مستح اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے. حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، جبکہ ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے. فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْتَحْ فِي مِرْتِهَا، تو ام مستح اپنی چادر کے اندر پھسل گئیں، یعنی زمین پر گری. اور بعض حضرات نے لکھا ہو سکتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر چلتے چلتے چادر میں ان کا پاؤں الجھ گیا ہو، جیسے انسان ہے ہو ہی جاتا ہے. یہ خاص طور پر عورتوں کی چادر لمبی ہوتی ہے، کبھی پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے تو گرنے کا امکان ہوتا ہے. تو غیر اختیاری بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہ یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے گری ہوں، کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ عائشہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ کسی طریقے سے عائشہ کو سارے واقعہ بتا دیا جائے. تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ ام مستح پھسل گئیں اپنی چادر میں، تو ان کی زبان سے نکلا تعیس مستح ہلاک ہو جائے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو بد دعا دے، یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ماں یہ کہے کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے. دوسری بات یہ کہ مستح بھی صحابی ہے، اور صحابی بھی شہید بدرن، اصحاب بدر میں سے ہیں. جب اصحاب بدر میں سے ہیں تو ان کو برا بھلا کہنا، یہ کہنا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بد دعا دینا، یہ تو اور بھی زیادہ نامناسب ہے. تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ بئس ما قلتی، بہت بری بات ہے جو آپ نے کہی ہے. آپ نے کیوں اپنے بیٹے کو بد دعا دی؟ اور پھر بیٹا ہی نہیں ہے. اتسبین رجلا شہید بدرن، کیا آپ برا بھلا کہہ رہی ہیں ایک ایسے آدمی کو جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہو چکا ہے. قالت اے ہنتا اولم تسمعی ما قال، وہ کہنے لگی اے وہ خاتون، ہنتا کہتے ہیں ناتجربہ کار کو اور بلہا کو، بے وقوف کو، کہ تم تو ناتجربہ کار ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اے ہنتا، اے وہ عورت، اولم تسمعی ما قال، کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ قالت وقلت ما قال، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ما قال، کہ آپ کے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ فاخبرتنی بقول اہل الافک، پھر حضرت ام مستح نے مجھے اہل افک کی ساری باتیں بتائیں کہ میرا بیٹا اور حسان ابن ثابت، حمنہ بنت جحش اور فلاں تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تمہارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. قالت فازددت مرضا علی مرضی، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میری بیماری پر اور بڑھ گئی. فلما رجعت الى بیتی، پھر جب میں اپنے گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فسلم ایها المتزوجون الکرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روایت میں کیا ہے؟ فسلم، آپ نے اپنی بیوی کو سلام کیا. ثم قال کیف تیکم، اور کہا بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ فقلت له، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اتأذن لی ان آتی ابوی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں؟
قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ میں خبر کا یقین کروں اپنے ماں باپ کے پاس سے کہ ماں باپ کو بھی اطلاع ہے یا نہیں ہے، اور کیا واقعی میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ام مصطح کو کوئی غلط اطلاع مل گئی ہو یا افواہ کوئی پہنچی ہو، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے ابا جی سے اور امی سے جا کر صحیح صورتحال معلوم کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟ معلوم ہوا کہ عورت اگر اپنے میکے جانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ شوہر سے اجازت لے کر جائے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ اپنی بیوی کو منع نہ کرے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو عورت اپنے شوہر سے یا شوہر کے گھر والوں سے نہیں کر سکتی۔ ایھا المتزوجون الکرام، اس لیے عورت مجبور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے تعلق رکھے اور ماں باپ سے جا کر بات کرے۔ ایھا المتزوجون الکرام، اس لیے اگر عورت اجازت مانگے کہ میں اپنے شوہر کے گھر اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو شوہر کو چاہیے کہ اجازت دے دے کہ ہاں چلی جاؤ، تمہارے ماں باپ ہیں۔ ویسے بھی وہ بالوالدین احسانا، یہ وہ بالوالدین احسانا یہ صرف شوہر کے لیے ہے یا عورت کے لیے بھی ہے مولوی صاحب؟ جس طرح شوہر کے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس طرح آپ کی بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک، آپ کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی، بڑی مصیبت ہوئی ہوئی ہے، بڑے مسائل الجھ گئے، خراب ہو گئے۔ اب تو شوہر کہتے ہیں کہ نہیں تو میرے ماں باپ ہی تمہارے ماں باپ ہیں، جو خدمت کرنی ہے بس انہی کی کرو۔ کوئی اس کے ماں باپ کا بیڑا غرق ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا۔ جب جناب آپ سے شادی ہو گئی تو آپ یہ سمجھنے لگے کہ اس کے جتنے حقوق رحیمی تھے، صلہ رحیمی کے، سب ختم ہو گئے۔ اب جو کچھ کرنا ہے وہ صرف میرا اور میرے ماں باپ کا کرنا ہے، حالانکہ اس کے ماں باپ علیحدہ ہیں، آپ کے ماں باپ علیحدہ ہیں۔ آپ نے جو حسن سلوک کرا ہے آپ کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے تو وہ کرے گی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ قالت فأذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی کہ ہاں چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر۔ فقلت لأمی، اب میں اپنے گھر چلی گئی، میں نے اپنی امی سے پوچھا یا امتا ماذا یتحدث الناس، اے امی یہ لوگ کیا باتیں بیان کر رہے ہیں؟ قالت یا بنیۃ، ماں کہنے لگی اے میری پیاری بیٹی، حوینی علیکی، تم ان باتوں کو اپنے اوپر ہلکا لو۔ فواللہ لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر، اللہ کی قسم بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت خوبصورت ہو، کسی آدمی کے پاس ہو اور وہ آدمی بھی اس بیوی سے محبت کرتا ہو، لہا ضرائر، اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، الا کثرنا علیہا، مگر یہ کہ سوکنیں اس عورت کے اوپر کثرت سے باتیں کرتی ہیں، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے حبیبۃ رسول اللہ، اس لیے لوگ تمہارے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں، تمہاری جو سوکنیں ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں، تو اس لیے تم زیادہ اپنے اوپر اثر نہ لو۔ اور اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن آگے کہیں پڑھیں گے آپ کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کے اوپر ان باتوں کا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا کہ میرے اوپر اثر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ تجربہ کار عورت تھی اور اس طرح کے حالات سے اور ان باتوں کو جانتی تھی کہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہی کرتے ہیں، اور ان کے لیے پہلا موقع تھا کہ اس طرح کا الزام، اور یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری روایات میں ہے کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، تو یہ رونے لگیں، تو ان کے رونے کی آواز سن کر ابو بکر صدیق اوپر سے اتر کر آئے اور دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے، تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا
کہ اس کو اطلاع ہو گئی ہے کہ باہر اس کے بارے میں کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں. تو انہوں نے بھی تسلی دی اور کہا اے میری بیٹی یہ تو وہ الزام ہے جو ہم پر دور جاہلیت میں بھی کبھی نہیں لگا. کہا اے میری بیٹی یہ تو وہ الزام ہے جو ہمارے گھرانے کی کسی خاتون کسی مرد کے اوپر دور جاہلیت میں بھی کبھی نہیں لگا. اسلام میں اس الزام کا کیا سوال ہے؟ تم اس کا اثر مت لو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اس روایت میں بہرحال یہ آ رہا ہے کہ ماں نے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی اپنے اوپر معاملے کو ہلکا رکھو. اللہ کی قسم بہت کم ہی کوئی عورت ہوتی ہے جو خوبصورت ہوتی ہے کسی آدمی کے پاس، وہ آدمی اس سے محبت بھی کرتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، مگر یہ کہ وہ سوکنیں اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں. قالت فقلت سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں. اولقد تحدث الناس بهذا اقیل هذا ولقد تحدث الناس بهذا. حمزہ استفہامیہ کے آگے فعل محذوف نکال لو کہ کیا یہ باتیں کی گئی ہیں اور لوگ اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں. فبکیت تلک اللیلہ، تو میں اس رات میں روتی رہی. حتی اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم، میرا آنسو رکتا نہیں تھا اور میں نیند کا سرما نہیں لگا رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی فصیح و بلیغ خاتون تھی، تو یہ جملہ فرمایا کہ مسلسل آنسو میرے بہ رہے تھے، رو رہی تھی میں. ولا اکتحل بنوم، اور نیند کا سرما نہیں لگا رہی تھی، یعنی پوری رات میں سو نہیں سکی، مسلسل روتی رہی. ثم اصبحت ابکی، اور پھر جب صبح ہوئی تو بھی میں رو رہی تھی، ساری رات روتی رہی، صبح ہوئی تو بھی رو رہی تھی. اب یہ یہاں تو نہیں ہے لیکن بعض دوسری روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا اقسمت علیک یا بنی الا رجعت الی بیتی. اے میری پیاری بیٹی میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ. یعنی تم یہاں آ تو گئی ہو، تمہارے ماں باپ کا گھر ہے اور ہم نے تمہیں بتا بھی دیا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ تم شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر فصل زیادہ ہو جائے تو طرح طرح کے وساوس بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ لڑکے کو بھڑکاتے ہیں اور لڑکی کے گھر والے لڑکی کے کان بھرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ میاں بیوی کی محبت کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ. اسی لیے یہ اختلاف ہے کہ جب آیات افک نازل ہوئیں، سورۃ النور کی آیات، اس کہاں نازل ہوئیں؟ کیونکہ اس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، ان کی والدہ بھی موجود تھی جب یہ آیات نازل ہوئیں. تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں نازل ہوئیں، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ حضرت عائشہ واپس چلی گئی تھی. پھر ماں باپ جب اگلے دن ملنے کے لیے آئے تو اس وقت میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. چلو جی. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق اهله. قالت فاما اسامة رضي الله تعالى عنه فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة اهله وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال اسامة رضي الله تعالى عنه اهلك ولا نعلم الا خيرا. واما علي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزيك الله عليك والنساء سواها كثير وصل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة رضي الله تعالى عنها هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة رضي الله تعالى عنها والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قد أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها
فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب اور اسامہ ابن زید کو بلایا مشورے کے لیے، اور وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں گھر کے رہنے والے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے پرورشی پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، اور آپ کے گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے ایک طرح سے آپ کے بیٹے ہوئی کی طرح تھے۔ اسی طرح اسامہ ابن زید، وہ زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے، اور اسامہ ابن زید کا لقب بھی کیا ہے؟ حب رسول اللہ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے اور گھر کے رہنے والے تھے۔ تو آپ نے 2 مردوں اور 3 خواتین سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں۔ حضرت علی سے بھی مشورہ کیا، حضرت اسامہ ابن زید سے بھی مشورہ کیا، اور یہ دونوں مرد گھر کے مرد تھے جو گھر کے رہنے والے تھے۔ اس طرح آپ نے 3 عورتوں سے مشورہ کیا، ایک حضرت بریرہ سے جو گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، آٹا وغیرہ وہی گوندا کرتی تھی، اور گھر کے کاموں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مدد کیا کرتی تھی۔ دوسرا آپ نے مشورہ کیا حضرت ام ایمن سے، جو آپ کی ایک طرح سے حاضنۃ النبی کہلاتی ہے، ماں کی جگہ میں تھی۔ اور تیسرا آپ نے مشورہ کیا حضرت زینب بنت جحش سے، جو حمنہ بنت جحش کی بہن بھی تھیں اور آپ کی ازواج مطہرات میں تھیں، اور آپ کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور جو ازواج مطہرات کے 2 گروپ بنے ہوئے تھے۔ ایک گروپ کے لیڈر اگر حضرت عائشہ تھی تو دوسرے گروپ کے لیڈر حضرت حمنہ بنت حضرت زینب بنت جحش تھی۔ تو آپ نے 2 مردوں اور 3 خواتین سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشورہ کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور اسامہ ابن زید کو بلایا، حین استلبس الوحی، جب آپ نے وحی میں تاخیر محسوس کی، یا حین استلبس الوحی، جب وحی مؤخر ہو گئی۔ تو یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب وحی مؤخر ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، یسألہما، اور ان دونوں سے آپ پوچھ رہے تھے، فیستشیرہما فی فراق اہلہ، اور آپ مشورہ کر رہے تھے ان دونوں سے کہ اپنے گھر والوں کی جدائی کے بارے میں، کہ میں عائشہ کو رکھوں یا نہ رکھوں یا طلاق دوں۔ یستشیرہما فی فراق اہلہ، آپ ان دونوں سے مشورہ کر رہے تھے اپنے گھر والوں کی جدائی کے بارے میں، کہ میں علیحدہ ہو جاؤں یا ساتھ رکھوں، کیا کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ باقی رہے اسامہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشورہ دیا کہ جو وہ جانتے تھے کہ آپ کے گھر والے بری ہیں، اور وہ جانتے تھے ان گھر والوں کے لیے اپنے دل میں محبت۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا، اہلک ولا نعلم الا خیرا، اگر اہلک ہو تو ہم اہلک، اور اگر اہلکا ہو تو یہ مفعول ہوگا فعل محذوف کا، امسک علیک اہلک، کہ یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کو اپنے سے جدا نہ کیجئے، ان کو اپنے پاس ہی رکھیے۔ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، اور ہم نہیں جانتے مگر بھلائی کو، یعنی عائشہ کے بارے میں ہمیں بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ وَأَمَّا عَلِي، باقی رہتے علی، تو علی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اوپر کوئی تنگی تو نہیں رکھی، والنساء سواہا کثیر، اور عورتیں تو عائشہ کے علاوہ بھی بہت ہیں، وسل الجاریۃ تصدق، اور آپ اس لڑکی سے پوچھئے جو گھر کے اندر رہتی ہے، وہ آپ سے سچی سچی بات بیان کرے گی۔ اب دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ نے، بڑی ذہین خاتون ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، اور حسن تعبیر کی ماہر ہیں، چنانچہ جس انداز سے انہوں نے جملے بولے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت اسامہ کی بات سے تو خوش ہوئیں، لیکن حضرت علی کی بات سے اتنی خوش نہیں ہوئیں۔ یہ کہا کہ حضرت علی نے یہ کہا
کہ اللہ نے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی. عائشہ کے علاوہ بھی بہت اور عورتیں ہیں، اور آپ اس لڑکی سے پوچھئے جو گھر کے اندر رہتی ہے، وہ آپ سے سچی بات بیان کرے گی. لیکن دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی راستہ کھولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور ان کا جو کلام تھا وہ بڑی حکمت پر مبنی تھا. ظاہر ہے علی ہیں، اس لیے انہوں نے جو جملہ بولا، ایک تو اس میں تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ ان کو علیحدہ کر بھی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے آپ کے لیے بہت عورتیں رکھی ہیں. اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جملہ بولا، یہ ویسے ہی جملہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا. تو جو جملہ قرآن نے بولا اسی جیسا جملہ حضرت علی نے بھی بولا. تو ایک تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کر دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی ذہانت کے ساتھ سارے معاملے کو پھیر دیا حضرت بریرہ کی طرف. کئی عورتوں کا معاملہ ہے، آپ جو اندر عورت رہتی ہے ہمہ وقت عائشہ کے بعد اس سے پوچھئے. وسلیل جاریت تصدق کا، اور آپ اس لڑکی سے پوچھئے جو گھر کے اندر رہتی ہے، وہ آپ سے سچی بات بیان کرے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا، بریرہ کیا تو نے کوئی چیز ایسی دیکھی ہے جو تجھے شک میں ڈال رہی ہو؟ حضرت بریرہ نے کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے نہیں دیکھا عائشہ کے اوپر، میں نے نہیں دیکھی عائشہ کے اوپر کوئی بھی ایسی بات جس پر میں عیب لگا سکوں. کوئی عیب ان کے اندر نہیں ہے، میں نے کبھی ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس میں میں عیب لگا سکوں. غیر انہا جاریۃ حدیثۃ السن، علاوہ اس کے بات یہ ہے کہ لڑکی ہیں، عمر ان کی کم ہے، تجربہ ہے نہیں. تنام عن عجین اہلہا، تو وہ اپنے گھر والوں کے آٹا رکھ کے سو جاتی ہیں. فتأتی الداجن، تو پالتو بکری آتی ہے، آ کے آٹا کھا جاتی ہے. میں آٹا گوندھ کے جاتی ہوں، کہتی ہوں کہ بھائی آٹا اٹھا کے محفوظ جگہ میں رکھ دینا، اوپر رکھنا چاہیے، نیچے چھوڑ دیتی ہے. نا تجربہ کاری کی وجہ سے سو جاتی ہیں. اب وہ بکری جو گھر کے اندر ہے وہ آ کے آٹا کھا جاتی ہے. کوئی اشارہ کر دیا کہ نا تجربہ کار ہیں، اور جیسے ایک لڑکی ہوتی ہے جس کو زیادہ اندازہ گھریلو معاملات کا یا باہر کے معاملات کا نہیں ہوتا، اس طرح کی یہ خاتون ہے. وہ جسے کہتے ہیں بھولی بھالی خاتون، الغافلات المؤمنات، غافل ہے مومن. ورنہ جو عورت چالاک ہو تو اس سے ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گی، کیا کر دے گی. تو اشارہ کر دیا کہ عائشہ تو بہت ہی بھولی بالی سی نا تجربہ کار لڑکی ہیں، تو ان کے اندر کوئی عیب میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جس میں میں عیب لگا سکوں. علاوہ اس کے بعد یہ کہ بچی ہیں اور عمر کم ہے، سو جاتی ہیں اپنے گھر والوں کے آٹے سے، اور پالتو بکری آتی ہے اور وہ آ کر کھا جاتی ہے. اور آگے آ رہا ہے کہ آپ نے زینب بنت جحش سے بھی پوچھا، اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اگرچہ حضرت زینب میرا مقابلہ کیا کرتی تھی، ٹکر کی تھی میری، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بہن تھی، اور وہ بھی قریب کی خاتون تھی، حضرت عائشہ بھی قریب کی خاتون تھی، تو اس لیے وہ ٹکر کی تھی. لیکن کہتے ہیں فعصمها اللہ بالورع، تھی وہ اللہ والی اور پرہیزگار خاتون. چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا، احمی سمعی و بصری واللہ ما علمت الا خیرا، میں تو اپنی آنکھوں کی اور کانوں کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے عائشہ پر خیر کے سوا کوئی بات نہیں دیکھی. حالانکہ انہی کی بہن زینب بنت جحش کی جو بہن ہے حمنا، ان پر کوڑے لگے اور ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، 80 درے. لیکن حضرت زینب بنت جحش ازواج مطہرات میں تھی، انہوں نے اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھا اور یہ کہا کہ احمی سمعی و بصری واللہ ما علمت علیہا الا خیرا،
کہ اللہ کی قسم میں نے عائشہ کے اوپر خیر کے سوا کوئی بات نہیں دیکھی. اور تیسری خاتون حضرت ام ایمن، ان سے بھی آپ نے پوچھا کیونکہ وہ اچھی خاتون تھی، اچھی عمر کی تھی. اچھی عمر کی عورتوں کو ایک نظر میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عورت، یہ لڑکی کس اسٹائل کی ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو اسی طرح جانتی ہوں جیسے سونار سونے کی ڈلی کو جانتا ہے. خدا کی قسم عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. تو حضرت ام ایمن، حضرت حمنہ بنت جہش اور حضرت بریرہ جو گھر کے اندر کی خواتین تھی، انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیر کی گواہی دی. جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ ساری گڑبڑ عبداللہ ابن ابی کی ہے اور وہ یہ ساری باتیں پھیلا رہا ہے، ورنہ سب متفق ہیں کہ عائشہ جو ہیں ان کا دامن صاف ہے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام نجیب اللہ، والد کا نام عطا اللہ، تعلق ضلع شوب سے ہے. ابتدائی درجات امدادیہ فیصلہ آباد میں پڑھے ہیں. گزشتہ سال سے جامعہ ہاضہ میں زیر تعلیم ہوں. حافظ قرآن ہوں. روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد أخو بني عبد الأشهل رضي الله عنه فقام أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقالت لسعد رضي الله عنه كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد رضي الله عنه فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنه منافق تجادل من المنافقين فإنك منافق تجادل من المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا. قالت اب یہ آپ نے اندر ساری معلومات اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیا، 2 مردوں سے، 3 خواتین سے. پھر اس کے بعد آپ باہر پہنچے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا اور آپ نے عذر طلب کیا عبداللہ ابن ابی سے، اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، عذر طلب کیا کہ بھائی دیکھو اس آدمی نے بہت ستا رکھا ہے عبداللہ ابن ابی نے، اگر میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لوں یا اس کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم مجھے معذور سمجھنا. استعذرہ کا مطلب عذر طلب کرنا کہ تم مجھے معذور سمجھنا. فاستعذرہ تو آپ نے عذر طلب کیا عبداللہ ابن ابی سے اور آپ ممبر پر تھے. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ، کون ہے جو مجھے معذور سمجھے اس آدمی سے کہ اس سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی ہیں میرے گھر والوں کے بارے میں، اور اللہ کی قسم مجھے اپنے گھر والوں پر خیر کے سوا کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا اپنے گھر والوں پر مگر خیر کو. اور یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں کیسے آدمی کا، صفوان ابن معطل سلمی کا، کہ میں اس آدمی پر نہیں جانتا مگر خیر کو، اور وہ کبھی بھی میرے گھر والوں کے پاس نہیں گیا مگر میرے ساتھ. اگر کبھی میرے گھر گیا بھی ہے تو میں ساتھ تھا اس کے، تو اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر یہ جملے کہے، یعنی حضرت عائشہ کی بھی برات ظاہر کی رضی اللہ عنہا،
اور حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کی برا ظاہر کی تو سعد کھڑے ہو گئے. سعد کون ہے؟ سعد ابن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے. تو سعد کھڑے ہوئے جو بنو عبد الاشہل کے بھائی ہیں، یعنی اس سے تعلق رکھتے تھے. اور اسی سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کے اندر سعد ابن معاذ موجود تھے، اور سعد ابن معاذ کا موجود ہونا خود یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ افک ہے یہ غزوہ خندق سے پہلے ہوا ہے. فقال انا یا رسول اللہ اعذرک، تو حضرت سعد ابن معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو معذور سمجھوں گا. فإن كان من الأوس ضربت عنقه، اگر وہ آدمی جس نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں ہمارے قبیلے اوس سے ہوا ہے اور قبیلے اوس سے تعلق رکھتا ہے، ضربت عنقه، تو میں خود اس کی گردن ماروں گا. وإن كان من إخواننا من الخزرج، اور اگر وہ آدمی ہمارے خزرج کے بھائیوں میں سے ہے، امرتنا ففعلنا امرک، تو آپ ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کے حکم کو بجا لائیں گے، یعنی اس آدمی کو قتل کر دیں گے. یہ بات کس نے کہی؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے. اب دیکھو کلام میں ہلکی سی تعبیر کے اندر مسامحہ ہو گیا، یعنی کہنا یوں چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ آدمی جس نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں ہمارا قبیلے اور سے تعلق رکھتا ہے تو آپ ہمیں حکم دیجئے ہم اس کی گردن ماریں گے، اور اگر ہمارے بھائی خزرج سے تعلق رکھتا ہے تو آپ حکم دیجئے ہمارے خزرج کے بھائی اس کی گردن ماریں گے. لیکن انہوں نے جملہ یہ کہا کہ اگر وہ قبیلہ اوس سے ہے تو ہم گردن ماریں گے، اور اگر قبیلہ خزرج سے ہے تو آپ حکم دیجئے ہم اس کی گردن ماریں گے. اس پر سعد ابن عبادہ کو غصہ آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کے بارے میں یہ کہتا ہے اس کی، جب ہم موجود ہیں اور ہم سردار ہیں تو ہم ماریں گے اس کی گردن، تمہیں کیا حق ہے؟ اب دیکھو میں اس لیے دیکھو یہ سب باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ کلام کے اندر بہت احتیاط رکھے. آپ لوگ تو خطابت کا مطلب سمجھتے ہو کہ 2 فٹ اوپر اچھل کے آدمی تقریر کرے، وہ یہ خطابت ہے. حالانکہ یہ خطابت نہیں ہے، یہ تو اچھلنا ایکٹنگ ہے. یہ تو خطابت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جملہ صحیح بولیں جس سے فتنہ پیدا نہ ہو اور دوسرے کو اس جملے کے پکڑنے کا موقع نہ ملے. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی وہ غلط نہیں تھی، لیکن تعبیر میں مسامحت ہو گئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے بھائی خزرج میں سے ہے تو بھی آپ ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کو حکم بجا لائیں گے. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وقام رجل من الخزرج، ادھر خزرج کا ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اور خزرج کا جو آدمی کھڑا ہو گیا تو حضرت حسان کی جو امی ہیں وہ اوپر جا کر اس کی چچازاد بہن لگتی ہیں، اور وہ جو آدمی کھڑا ہوا ان کا نام تھا سعد ابن عبادہ، اور وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے. قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، اور اس سے پہلے وہ نیک آدمی تھے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جملہ بولا ہے کہ اس سے پہلے وہ نیک آدمی تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ نیک پہلے بھی تھے، اس وقت میں بھی نیک تھے، بعد میں بھی نیک ہی رہے. وہ صحابی تھے وہ، لیکن یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ انہوں نے ایک دم ناراض ہو کے بہت سخت جملہ بول دیا، تو کہا کہ اس سے پہلے وہ نیک آدمی تھے. ولیکن احتملت الحمیہ، لیکن ان کو عصبیت نے پکڑ لیا. ولیکن احتملت الحمیہ، حمیہ کہتے ہیں عصبیت کو، کہ آدمی اپنے قبیلے اور اپنے زبان کی مدد کرے، پشتو کی مدد کرے، بلوچی کی مدد کرے، مہاجر کی مدد کرے، سندھی کی مدد کرے. یہ کیا ہے؟ عصبیت ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. آپ نے دیکھا 2 آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک پٹھان ہے ایک پنجابی، آپ نے کہا میں بھی پٹھان، میں اس کے ساتھ ہوں. تو یہ ہے عصبیت، اور یہ بڑی خطرناک ذہنیت ہوتی ہے جو آپ لوگوں میں بھی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور عرب قبائل کے اندر بھی یہ بہت پائی جاتی تھی. تو اس وقت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی کچھ اس عصبیت کا اثر ہو گیا.
فقال لسعد، تو سعد ابن عبادہ نے سعد ابن معاذ سے کہا کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو، لعمر اللہ لا تقتلوه ولا تقدروا على قتله، اللہ کی قسم تم اس ہمارے آدمی کو قتل نہیں کر سکتے اور تم اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگے، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْتِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ، اور اگر وہ آدمی تمہارے اپنے قبیلے کا ہوتا تو تم یہ پسند نہ کرتے کہ اس کی گردن ماری جائے۔ فقام اسید بن حضیر وهو ابن عم سعد، ادھر سے اسید ابن حضیر کھڑے ہو گئے جو سعد ابن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے سعد ابن عبادہ سے کہا کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو، لعمر اللہ لنقتلنہ، اللہ کی قسم ہم اس کو ضرور بھی ضرور قتل کریں گے۔ اب یہ قبیلے اوس کے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم اسے قتل کریں گے۔ قبیلے خزرج کے لوگوں نے کہا تم کیسے قتل کرو گے، آدمی ہمارا ہے، انہیں قتل کرنا ہے تو ہم کریں گے، تمہیں کہاں سے یہ آ گیا۔ اب یہ لڑائی شروع ہو گئی کس کی؟ اوس کی اور خزرج کی۔ جو اصل مسئلہ تھا عبداللہ ابن ابی کا تو وہ پیچھے چلا گیا، اور عصبیت کی وجہ سے جو قبائلی ایک جذبہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ فقام اسید بن حضیر وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادہ كذبت لعمر اللہ لنقتلنہ، اور پھر آگے ایک اور سخت جملہ بول دیا فإنك منافق تجادل عن المنافقین۔ اسید ابن حضیر نے سعد ابن عبادہ سے کہا تم منافق و منافقوں کا دفاع کر رہے ہو، حالانکہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ وارضا ان کے منافق ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو کبار صحابہ میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو السابقون الاولون میں سے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ آئے ہیں، ان میں سعد ابن عبادہ شامل ہیں، اور اصحاب بیعت العقبہ الاولی اور بیعت عقبہ ثانیہ والوں میں سے ہیں، تو ان کے منافق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن نیک لوگ بھی جب زبان کھلتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں بسا اوقات سخت جملہ بول دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ قالت فصار الحیان الاوس والخزرج، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج یہ دونوں برانگیختہ ہو گئے، حتی ہموا ان یقتتلوا، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم آپس میں لڑیں، کہا چلو باہر کرتے ہیں مقابلہ۔ اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو چپ کراتے رہے۔ سعد ابن معاذ اسید ابن حضیر سے بھی کہا چپ ہو جاؤ، اور سعد ابن عبادہ سے بھی کہا کہ چپ ہو جاؤ، آپ ان کو چپ کراتے رہے، حتی سکتوا وسکتا، یہاں تک کہ سب صحابہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ چلو جی۔ قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقو لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقو لي دمع حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي مذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. بس پھر آگے عائشہ فرماتی ہیں پھر میں اس دن سارا دن روتی رہی، میرے آنسو تھمتے نہیں تھے اور میں نیند کا سرما نہیں لگا رہی تھی. عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ماں باپ صبح کے بعد میرے پاس آئے. اصبح ابوایا عندی، میرے ماں باپ نے میرے پاس صبح کی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں ہوں، لیکن زیادہ خیال یہ ہے کہ وہ واپس آ گئی تھی اپنے گھر میں اور ان کے ماں باپ صبح کے وقت وہاں آئے. اور حال یہ تھا کہ 2 راتیں گزر چکی تھی اور ایک دن کہ میں سو نہیں رہی تھی، آنسو تھم نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں خیال کر رہی تھی کہ رونے کی وجہ سے میرے جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے. فالقن، رونا،
پھاڑ دے گا، ٹکڑے کر دے گا میرے کلیجے کو۔ اسی درمیان کہ میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی، انصار کی ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے اجازت دے دی، پھر وہ بیٹھ گئی میرے ساتھ، وہ بھی رونے لگی، کیونکہ عورتوں کا حال یہ کہ اگر ایک عورت رو رہی ہو دوسری تیسری چوتھی سب رونے لگتی ہیں، تو وہ عورت بھی رونے لگی۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اسی درمیان کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم سب پر، فسلم، آپ نے سلام کیا، ایھا المتزوجون الکرام، آپ تشریف لائے، آپ نے سلام کیا، ثم جلس، پھر آپ بیٹھ گئے میرے قریب میں، ولم یجلس عندی منذ قیل ما قیل قبلها، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے جب سے یہ باتیں کی گئی جا رہی تھی، آپ آتے تھے، سلام کرتے تھے، حال پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن پاس بیٹھ کر اظہار شفقت نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن آپ آئے، آ کر میرے قریب میں بیٹھ گئے، وقد لبث شہرا لا یوحى الیہ، اور ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ آپ پر وحی نہیں آ رہی تھی، فی شانی بشیء، میرے معاملے میں کسی بھی چیز کی۔ اب یہاں تو ایک مہینہ بولا گیا ہے لیکن کسر محذوف ہے، اصل میں لکھا 37 دن گزر گئے چکے تھے، 37 دن گزر گئے تھے اس واقعے کو اور وحی نہیں آ رہی تھی۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا اور پھر فرمایا اما بعد، اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اہم بات کرنا چاہتا ہو، چاہے اپنی بیوی سے، چاہے اپنے کسی قریبی لوگوں سے، اگرچہ ممبر پر کھڑا ہوا نہ ہو، اگرچہ لاؤڈ اسپیکر نہ ہو، لیکن پھر بھی تشہد پڑھنا یہ مستحب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمدللہ نستعینہ نحمدہ ونستعینہ، پھر فرمایا اما بعد، تو اما بعد کا مطلب یہ کہ بعد حمد و صلات کے، اے عائشہ مجھے تمہاری طرف سے اس طرح کی افواہیں پہنچی ہیں، اب اگر تم بری ہو تو اللہ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تم اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، کیونکہ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے گناہ کا پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام رحید اللہ، ولد کیوں بختاور بھائی، جان۔ حضرت صدر صاحب آئیں گے، مولانا نذیر احمد صاحب، چلو تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں، ابتدائی درجے بنو مظاہر العلوم میں پڑھے ہیں اور پچھلے سال سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں، حافظ قرآن ہوں، روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے کا معمول ہے۔ ماشاءاللہ۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال، فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واستجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شان وحي يتلى، لشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر آگے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو پوری کر لی تو میرے آنسو رک گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میں محسوس نہیں کرتی تھی. کہا تو یہ حال تھا کہ 2 دن اور 1 رات گزر گئے تھے، آنسو نہیں میرے رک رہے تھے. لیکن جب آپ آئے اور آپ نے بات کی تو ایک دم میرے آنسو رک گئے، جذبات کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے یا کس وجہ سے، اور ایک قطرہ بھی مجھے محسوس نہیں ہوا. اور یہاں تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ چونکہ انصار کی وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو شرم نہیں آتی کہ باہر کی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ آپ اس کے جانے کا تو انتظار کیجئے. چنانچہ جب وہ انصاری عورت چلی گئی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ وغیرہ پڑھ کر اپنی بات کہی. جب یہ بات کر لی تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فی ما قال، کہ آپ میرے والد ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے. تو میرے والد نے کہا واللہ ما ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قسم مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. فرماتی ہیں پھر میں نے اپنی امی سے کہا کہ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے اس بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے. تو میری امی نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. معلوم ہوا کہ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد بھی موجود تھے، والدہ بھی موجود تھیں. پہلے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، انہوں نے معذرت کی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات کہوں، اور پھر انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ جواب دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فقلت وانا جاریۃ حدیثۃ السن لا اقرأ من القرآن کثیرا، تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اور حال یہ تھا کہ میں لڑکی تھی، عمر بھی میری کم تھی اور بہت قرآن میں نے پڑھا ہوا نہیں تھا. ظاہر ہے کہ میں کوئی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، لڑکی تھی، قرآن بھی کوئی زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن میں نے بات شروع کی. اور یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری روایات میں آپ پڑھیں گے کہ میں لیٹی ہوئی تھی تو میں بیٹھ گئی. پہلے ہی لیٹی ہوئی تھی، بیماری کی وجہ سے مسلسل بخار رہا، ان کو بہت کمزور ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں میں بیٹھ گئی. اور فتشہدت، میں نے بھی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سب پڑھا. یہ سب آگے یا پیچھے، اصل میں یہ جو حدیث ہے 3 جگہوں میں آئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ٹکڑے تو کئی جگہ بیان کیے ہیں، لیکن پوری حدیث 3 جگہ بیان کی ہے. نمبر 1 کتاب الشہادت میں بخاری اول کے اندر، اور وہاں باب قائم کیا ہے کہ باب تعدیل النساء بعضہن بعضا، کہ اگر بعض عورتیں بعض دوسری عورتوں کو عادل قرار دیں تو آیا وہ تعدیل معتبر ہے یا نہیں ہے. اب دیکھو ذہانت، دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ وہاں یہ با کتاب و شہادت میں یہ بات قائم، اور پوری حدیث ذکر کی کہ باب تعدیل النساء بعضہن بعضا. پھر دوسری مرتبہ یہاں لا کر ذکر کی غزوۃ بنی المصطلق اور غزوۃ المریسی میں. پھر آگے تیسری مرتبہ یہ ذکر کریں گے تفسیر میں، کتاب التفسیر میں جب سورۃ النور شروع کریں گے تو وہاں یہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم کے اندر 3 جگہ، اور تینوں جگہ حدیث اسی طرح کی ہے، لیکن الفاظ میں کہیں کہیں فرق آ رہا ہے نیچے کے راویوں کے اختلاف کی وجہ سے. تو جو دوسری روایات ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیٹی ہوئی تھی، بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے بھی تشہد پڑھا، یعنی خطبہ مسنونہ پڑھا، اور خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے بات شروع کی. کیا شروع کی؟ کل انشاءاللہ تعالی.